کلپ نمبر 422۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا تعارف اور آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ توبہ مدنیہ ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ توبہ نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 توبہ، اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 براءت، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی وجہ، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے فضائل۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 3، حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، تم خود سورہ براءت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ توبہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ نمبر 2، کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا۔ نمبر 3، غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 4، یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ نمبر 5، ہجرت کے وقت نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ نمبر 6، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ نمبر 7، مسجد درار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 8، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ انفال کے ساتھ مناسبت۔ سورہ توبہ کی اپنے سے ماقبل سورت انفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے، صلح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہد و پیمان کے احکام بیان کیے گئے۔ البتہ سورہ انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ توبہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا، اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ براءۃ، براءت کا اعلان ہے۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ساقط کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اس عرصے میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ سمجھ لیں
کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی احتیاطیں کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا قتل۔ یہ سورت 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حاجیوں کے مجمع میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں تمہاری طرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیام لائے ہیں؟ تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 30 یا 40 آیتیں اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرمائیں، پھر فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں۔ نمبر 1، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے۔ نمبر 2، کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے۔ نمبر 3، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اپنے چچا کے فرزند یعنی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پسے پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی